ایک ہندو نے برہمن نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے سوال کیا. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہندو نے سوال کیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ آپ مسلمان اگر مزاروں پر جا کر مدد مانگتے ہو، ولیوں سے مدد مانگتے ہو، تو آپ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہو، اور ہم نے اگر اپنے بتوں سے مانگ لی تو آپ ہمیں مشرک کہتے ہو. اس کا سوال سمجھ رہے ہو؟ یعنی وہ یہ کہتا بھائی تم بھی ذریعہ پکڑ رہے ہو، ہم بھی ذریعہ پکڑ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم اگر بتوں سے مدد مانگے تو شرک، تم اگر ولیوں سے مانگو تو جائز. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مومن رہ جاؤ مشرک؟ ہم بھی واسطے سے مانگ رہے ہیں، تم بھی واسطے سے مانگ رہے ہو. ایک لفظی بات تھی. آج بھی بدمذہب یہ کہتے ہیں کہ تم میں اور مشرک میں کوئی فرق نہیں، تم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں. یہ یہاں تک مغلظات بکتے ہیں اللہ کے ولیوں کے خلاف معاذ اللہ. کہتے ہیں کہ عرب کے مشرکین کھڑے بت کو پوچھتے تھے، تم سوئے ہوئے کو پوچھتے ہو. یہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں، نیٹ پر آپ جائیے، نبو الہجا ان کا موجود ہے کہ وہ کھڑے بت کو پوچھتے تھے اور تم سوئے ہوئے بت کو پوچھتے ہو. میں نے کہا فتویٰ بھی شاہ عبد العزیز صاحب پر بھی آنا چاہیے اور تمام صحابہ پر آنا چاہیے جن کو بھی میں پڑھنے جا رہا ہوں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمانوں کی مسلم شخصیت تھی، اس لیے ہندو کہیں اور نہیں گیا، شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا اس دور میں تم مسلمانوں کے امام ہیں، ذرا یہ مسئلہ تو بتاؤ کہ اگر تم مزاروں پر جا کر مزار والوں سے مدد مانگتے ہو تو یہ تم کہتے ہو کہ عین مرضی خدا ہے، اور ہم اگر بتوں سے مانگتے تم ہمیں کہہ دیتے ہو کہ جناب تم کافر ہو گئے. اب دیکھیں شاہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہر مکتبہ فکر کے امام ہیں، جواب جو دیتے ہیں ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. جواب نمبر 1، اول یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور عبادت دوسری چیز ہے. یہی بات ہم آپ کو سمجھاتے ہیں نا، یہی بات سمجھاتے ہیں. اب دیکھیں خود بتایا مدد مانگنا دوسری چیز ہے، عبادت دوسری چیز ہے. یہ کہتے ہیں مدد مانگنا ہی عبادت ہے. یہ آج کیا کہتے ہیں؟ تم نے رسول اللہ سے مدد مانگی، اس کا مطلب تم نے رسول اللہ کو معبود بنایا، تم نے ان کی عبادت کر لی. ہم نے کہا نہ، عبادت اور چیز ہے، مدد. عبادت جس کی ہوتی ہے اس کو واجب الوجود ماننا پڑتا ہے. جب ہم نے مصطفیٰ کریم کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم کے تابع مان لیا ہے، تو جب حضور کی شخصیت مبارکہ اور آپ کے تمام اختیار کو ہم نے اللہ کے اذن کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، تو آپ کی شخصیت کی یہ حیثیت ہی نہیں رہی تو آپ معبود کہاں سے ہوں گے؟ کیونکہ عبادت تو اسی کی ہوگی جو مستقل بذات ہوگا، عبادت اسی کی ہوگی جو واجب الوجود ہوگا. جب نبی پاک کو ہم نے واجب الوجود جانا ہی نہیں، بلکہ اللہ کی عطا اور اللہ کے اذن سے پیدا ہونے والا مانا، اللہ کی عطا اور اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والا مانا، اللہ کی مخلوق مانا، اور اللہ رب العالمین کی مخلوق جان کر، آپ کو سبب جان کر آپ کے ذریعے ہم نے اللہ کی مدد کو طلب کیا. یہ تو عین توحید ہے جو شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں، اور اسی کو حضرت شاہ صاحب ذکر کرتے ہوئے ہندو کو سمجھاتے ہیں، اور در پردہ یہ ان ہندوؤں کو بھی سمجھا رہے ہیں اور بغل کے اندر جو ہندو بیٹھا ہے اس کو بھی سمجھا رہے ہیں. سمجھ رہے؟ دونوں ہندوؤں کو سمجھا رہے ہیں. ایک ہے ہندو لباس کے ساتھ اور ایک ہے ہندو فکر کے ساتھ. تو شاہ صاحب اس وقت فکری ہندو کو بھی رد کر رہے ہیں اور جو کردار کے ساتھ ہندو ہے اس کو بھی رد کر رہے ہیں. توجہ آپ کی. اب دیکھیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس ہندو کو جواب دیتے ہیں. ہندو کا سوال یاد ہے نا کہ ہم مندر میں جائیں تو مشرک، تم مزار پر جاؤ تو جائز. آج ان کی تقریریں یہ نہیں ہوتی، آج ان کی تقریریں یہی ہوتی ہیں کہ ہندو جا رہا ہے مندر. آج نیٹ پر انہوں نے تصویریں دی ہوئی ہیں، ایک طرف مزار کی تصویر ہے، ایک طرف ہندوؤں کی تصویر ہے، اور کہتے دیکھو مسلمان اور ان میں کیا فرق ہے. میں نے کہا شاہ صاحب نے جواب دے دیا، لیکن پھر بھی تم ہندو کے ہندو ہی رہے، سمجھے نہیں؟ سمجھے؟ اس لیے کہ اللہ نے سمجھ کے لیے ایسی پاکیزہ روحوں کو پیدا کر دیا ہے. جو خدا سے ڈرتا ہو، ایمان رکھتا ہو تو وہ دین کو حاصل کرے گا. دیکھیں اگر کوئی بات غلط ہے، کوئی بڑا سمجھائے اور وہ بڑا واقعی میں عالم ہو اور بزرگ ہو، تو پھر ہمیں اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہیے، اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہیے. شاہ صاحب اس ہندو سے کہتے ہیں اول یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور عبادت دوسری چیز ہے. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض جاہل اگر کوئی عوام الناس میں سے کوئی اگر جا کے مزار کو سجدہ کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، تو جہالت ہے، ٹھیک ہے، جاہل ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ساری امت کو کافر و مشرک کہہ دیا جائے. اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عوام مسلمانوں میں یہ نقصان ضرور ہے کہ لوگ خلاف شرع اہل قبور سے مدد چاہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ عبادت نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ پھر بھی وہ عبادت نہیں کرتے. اور بت پرست لوگ بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں. ان کا شرک پتہ چل گیا. کافروں کا شرک بتوں سے مدد مانگنا نہیں ہے، بلکہ ان کا شرک ان سے عبادت کرنا ہے.
وہ مدد مانگنا تو کفر ہے، مدد مانگنا تو ان کا کیا ہے، وہ کفر ہے، اور اصل شرک جو ہے اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ عبادت سے مراد کہ کسی کو سجدہ یا کسی چیز کی عبادت کی نیت سے اس چیز کا طواف کرے یا اس کا تقرب حاصل کرے۔ اب فرماتے ہیں سنو، پہلی بات یہ کہ مدد چاہنا دو طریقے پر ہوتا ہے۔ ایک طور تو یہ کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے مدد چاہے، جیسا امیر اور بادشاہ سے نوکر اور فقیر اپنی حاجتوں میں مدد چاہتے ہیں، عوام الناس ایسی ہی اولیاء سے چاہتے ہیں، عوام الناس ایسی ہی مدد اولیاء سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آپ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا فلاں مطلب حاصل ہو جائے۔ اس طور سے مدد چاہنا شرعاً زندہ اور مردہ سب کے لیے جائز ہے کہ جب اسے واسطہ تسلیم کر لیا جائے تو ایسی مدد مانگنا سب کے لیے۔ اب آئیے آخری ایک حوالہ پیش کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے اب شاہ صاحب نے مدد کی ایک قسم کی ہے جس میں ترجمے میں شخص نے گڑبڑ کی ہے، کیونکہ ترجمہ کرنے والا بابی ہے، اوپر پتہ نہیں کیسا سچ نہیں گیا۔ اب یہاں پر ایک خاص جگہ پر اس نے ڈنڈی ماری ہے اور اس کی میں چوری آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں نا اس وقت، اور فتاوی فارسی کے اندر موجود ہے لائبریریوں میں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کے اقتباس نہیں لا سکا، لیکن اس کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور اگر کسی کو فوٹو اسٹیٹ اس کا چاہیے تو الحمدللہ ہم مہیا کر سکتے ہیں۔ فتاوی عزیزی ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے اصل فتاوی فارسی میں نہیں چھپتا، اصل فتاوی فارسی میں، کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب کا اصل فتاوی فارسی میں، ٹھیک ہے، وہ اب چھپتا نہیں، اردو ہی چھپتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کے ہمارے علماء کی پرانی لائبریریوں میں فتاوی موجود ہیں، جس سے یہ عبارت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں پر چوری کی گئی ہے۔ اب یہ تو بتا دیا شاہ صاحب نے کہ اولیاء سے جو مدد مانگتے ہیں مسلمان وہ اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ ان کو سبب اور واسطہ سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک واسطہ ماننا ہی شرک ہے، اور جبکہ شاہ صاحب کہتے ہیں واسطہ ماننا دراصل مدد ان سے نہیں بلکہ خدا ہی سے ہے۔ اب بیان فرماتے ہیں کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اس صاحب نے ترجمہ کیا کیا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں کہ مدد چاہنے کا یہ کہ جو چیزیں خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت، مثلا لڑکا دینا، پانی برسانا، یا بیماریوں کو دفع کرنا، یا عمر زیادہ کرنا، ایسی چیزیں جو خاص اللہ کی قدرت میں ہیں۔ آپ سنیں عبارت، آپ نے سمجھ لی بات؟ اب میں دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں تو بتاتا ہوں اس میں چوری کہاں کی ہے اس نے، کہ مدد چاہنا ایسی امور میں کسی غیر سے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور خاصہ اس کو کہتے ہیں جو غیر میں نہیں ہوتا۔ اللہ کے ساتھ کون سی مدد خاص ہے؟ کہ جیسے لڑکا دینا، کوئی کہہ رہی تم داتا سے بھی مانگتے ہو، غوث اعظم سے بھی مانگتے ہو، میں نے کہا عبارت پوری سنو پھر بتاتا ہوں میں آپ کو، کہ لڑکا دینا، پانی برسانا، بیماریوں کو دور کرنا، یہ مدد ایسی ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ خدا کی قسم جب میں نے یہ پڑھا تو میں سمجھ گیا چوری ہوئی ہے یہاں پر، کیونکہ شاہ صاحب تو تفسیر میں لکھ چکے ہیں، میں نے اس کے اصل فتاوے کو دیکھا تو وہاں سے ایک لفظ کو بدلا ہے جس کی وجہ سے پوری عبارت بدلی ہے، اور وہ اصل لفظ کیا تھا؟ شاہ صاحب لکھتے ہیں دوم آنکھیں بالاستقلال، شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ دوم آنکھیں بالاستقلال، چیز یہ کہ خصوصیت بجناب الہی دارت، کہ ایسی چیزیں جو بالاستقلال یعنی ذاتی طور پر، اس میں استقلال کے ترجمے کو اڑا دیا یہاں سے، اس لیے کہ اگر استقلال کی قید ہوتی تو انبیاء اور اللہ کی مدد میں فرق ہو جاتا، کیونکہ استقلال کہتے ہیں ذاتی طور پر خود سے ہونا، تو یہاں پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ذاتی طور پر اللہ سے مدد مانگنا اور کسی غیر سے یہ عقیدہ رکھنا ذاتی طور پر کہ وہ بیٹا دے سکتا ہے تو مشرک ہے، تو ہم نے کہا جی بالکل مشرک ہے، اس لیے کہ وہ تو سبب تھا، وہ مؤثر نہیں ہو سکتا، لیکن ترجمہ کرنے والے ظالم نے اتنے صفائی کے ساتھ ہاتھ گھمایا کہ استقلال کا ترجمہ نہیں کیا۔ میں آپ کے سامنے فارسی عبارت پھر پڑھتا ہوں جو میں نے اصل نسخے سے یہاں پر نوٹ کی ہے، تاکہ میری اس کتاب کو کوئی پڑھے، کبھی اس کی ضرورت پڑے تو اس کے سامنے رہے کہ یہاں سے ترجمے کی تعریف ہوئی ہے، اور وہ اصل حوالہ یہ ہے کہ شاہ صاحب لکھے آنکھ باستقلال، چیز یہ کہ خصوصیت بجناب الہی دارت، یعنی ایسی چیزیں جو مستقل بذات ہونے کے حوالے سے اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی ذاتی طور پر اللہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا بیٹا دینا، بیماریوں کو دور کرنا، شفا دینا، یہ ذاتی طور پر اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو یقیناً ولیوں سے جو کوئی مدد مانگے اور ذاتی طور سے مانگے تو شرک ہے۔ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر یہ چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے،
لیکن ولیوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ ذاتی طور پر نہیں مانگی جاتی. ذاتی طور پر تو بیٹا اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بیٹا دلوانے میں ہی اللہ کی عطا کا مظہر بنتا ہے. سمجھے؟ اب آگے سنیے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں.